الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں، عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامات ساعت یعنی قیامت کی جو نشانیاں ہیں اس کے بارے میں ہم اکثر سنا کرتے ہیں کہ آثار قیامت یعنی قیامت کی نشانیاں یہ ہے وہ ہے، مگر اس کی تفصیلات کا ہمیں علم اور ادراک نہیں ہے۔ ہمیں نہیں پتہ کہ کون سی نشانیاں ہیں، اور پتہ بھی ہے تو بس ایک موٹی موٹی چیزیں پتہ ہے کہ جیسے کہ یاجوج ماجوج کا آنا، جیسے دجال کا نمودار ہونا، حضرت امام مہدی کا تشریف لانا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تشریف لانا، مگر اس کے بارے میں غلط فہمیاں پائی جاتی ہے، مسکانسیپٹس پائے جاتے ہیں اور لوگوں میں صحیح ادراک اور اطلاع نہیں ہے۔ تو آئیے آج اسی کے ضمن میں پہلی آج کی ہماری اس کلپ میں ہم آپ یہ سنانے کی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ علامت ساعہ یعنی قیامت کی جو نشانیاں ہیں، جس کے بارے میں بہت زیادہ حدیث طیبہ میں آتا ہے کہ ایک حدیث پاک ہیں، صحیح مسلم شریف کی کتاب الفتن، سنن الترمذی کتاب الفتن حدیث نمبر 2183، سنن ابن ماجہ کتاب الفتن حدیث نمبر 4041۔ حدیث پاک کیا ہے؟ حضرت حذیفہ بن اسید الغفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے کے زیر سایہ بیٹھے ہوئے تھے، یعنی آپ کا جو حجرہ تھا اس کے شیڈو میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم قیامت کا ذکر کیا تو ہماری آوازیں بلند ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں قائم ہوگی یا قائم نہیں ہوگی یا قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ اس سے پہلے کہ 10 نشانیاں ظاہر نہ ہو جائے۔ نمبر 1 فرمایا سورج کا پچھم سے یعنی مغرب کی طرف سے طلوع ہونا، دابہ یعنی ایک بڑا چوپایا ہے جس کو بیسٹ کہا جاتا ہے، اس کا ظاہر ہونا، نکل کر آنا۔ تیسری چیز فرمایا یاجوج ماجوج کا نکلنا۔ چوتھی چیز فرمایا دجال کا ظاہر ہونا، یعنی دجال کا ظاہر ہونا۔ میں خروج اور ظہور کہہ رہا ہوں، الفاظ آپ غور فرمائیے۔ خروج مطلب کوئی پہلے سے ہو، اور ظہور کا مطلب بھی وہ ہے کہ کوئی پہلے سے ہے وجود ان کا، وہ نکل کر کے آئیں گے۔ 4 چیزیں ہو گئی تھیں۔ 5ویں چیز حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کا ظہور۔ 6ٹھی چیز فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تشریف لانا۔ پھر اس کے بعد فرمایا دخان کا نکلنا یعنی دھوئیں کا نکلنا، اور پھر فرمایا 3 جگہوں پر یعنی مغرب میں، مشرق میں اور جزیرے عرب میں زمین کا دھسنا یعنی خسف جس کو کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا سب سے آخر میں یمن کی طرف سے عدن کی گہرائی میں ایک آگ ظاہر ہوگی، وہ ہانک کر لوگوں کو محشر کی طرف لے آئے گی۔ ان چیزوں کا ذکر حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا ہے۔ تو آئیے آج کی اس گفتگو میں یاجوج ماجوج کے بارے میں کچھ سننے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور قرآن کریم میں احادیث میں اس کے بارے میں کیا ملتا ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل سننے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ سب سے پہلے سورہ انبیاء میں آئیں، ورس نمبر 96 میں اللہ عز و جل فرماتا ہے حتی اذا فتحت یأجوج ومأجوج وهم من کل حدب ینسلون، یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے، یعنی ان کو باہر نکال دیا جائے گا، اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے نیچے کی طرف آئیں گے۔ پھر اللہ عز و جل نے سورہ کہف میں تفصیل کے ساتھ ان کا ذکر فرمایا، ان کا اور حضرت ذوالقرنین کا ذکر فرمایا ہے۔ اس میں ہمیں ورس نمبر 93 سے شروع ہوتا ہے، جس کا تذکرہ ورس نمبر 93 سے لے کر 98 تک چلتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة واجعل بينكم وبينهم ردما۔ ان ساری آیتوں میں یہاں تک کہ جب 2 دیواروں کے درمیان حضرت ذوالقرنین پہنچے اور ان دونوں کے درمیان میں پرے، اس نے ایک ایسی قوم پائی جو بات سمجھنے کے قریب نہ تھی، یعنی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ قوم نے کہا اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس ملک میں، ہمارے ملک میں بڑے بھاری قسم کے فسادی ہیں، تو کیا آپ ان کے لیے ہم آپ کو کچھ خرچ بولے تو خرچ دے دیں گے؟
اس شرط پہ کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں۔ اس کے جواب میں آپ نے فرمایا میرے اختیار میں میرے رب نے جو رکھا ہے وہی بہتر ہے، یعنی مجھے پیسہ نہیں چاہیے، صرف مجھے طاقت سے میری مدد کرو، میں تم اور ان کے درمیان یعنی یاجوج ماجوج کے درمیان وجعل بیننا وبینکم وبینہم ردما، ان دونوں کے درمیان ایک حجاب بنا دیتا ہوں۔ آتونی زبر الحدید، مجھے لوہے کی چادریں لا دو۔ پھر فرمایا حتی اذا صاوا بین الصدفین قال انفقوا، فرمایا یہاں تک کہ جب ان دونوں پہاڑوں کے درمیان دیوار برابر کر دی تو حکم دیا کہ آگ تیز جلا دو، آگ جلا دو۔ حتی اذا جعلہ نارا قال آتونی افرغ علیہ قطرا، یہاں تک کہ لوہے کی ان چادروں کو بالکل آگ کر دیا تو فرمایا میرے پاس لاؤ اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈال دو۔ پس تو انہوں نے اس دیوار کے اوپر چڑھنے کی طاقت نہ تھی اور نہ ان میں سے کوئی سوراخ کر سکتے تھے۔ آپ نے فرمایا یہ صرف میرے اور میرے رب کی مہربانی ہے۔ فرمایا ھذا رحمت من ربی فاذا جاء وعد ربی جعلہ دکا، جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے زمین دوز کر دیں گے۔ جعلہ دکا وکان وعد ربی حقا، اور میرے پروردگار کا حق وعدہ سچا اور پکا ہو کر رہے گا۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر علیہ الرحمہ البدایہ والنہایہ اس کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی کون تھے یہ، یعنی یاجوج ماجوج کون تھے، اس کی تفصیل فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی ذریت میں 3 بیٹے تھے، سام، حام اور یافث، اور یہ روئے زمین پر خصوصاً حبشہ اور روم وغیرہ میں تمام اجناس انہیں 3 ہی کے ناموں سے مشہور چلی آتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور حدیث پاک میں ہمیں ملتا ہے کہ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے قول وجعلنا ذریتہم الباقین، یعنی ہم نے نوح علیہ السلام ہی کی اولاد کو باقی رکھا، کی تفسیر میں فرمایا کہ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے حام، سام اور یافث تھے۔ اس کو امام ترمذی نے کتاب تفسیر القرآن سورہ صافات کی میں نقل فرمایا ہے، حدیث نمبر ہے 3230۔ یافث تا سے بھی آیا ہے، سا سے بھی آیا ہے، یا یفس بھی کہا گیا۔ حضرت امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ کی یہ جو حدیث پاک مروی ہے کہ سام کی اولاد میں عرب، اہل فارس اور اہل روم ہے، یعنی سام جو بیٹے تھے حضرت نوح کے، ان کی اولاد میں 3 لوگ چلے، ایک تو عرب رہے، ایک اہل فارس یعنی فارسی ایرانی لوگ، اور اہل رومن امپائر جو ہے۔ یافث کی اولاد میں ترک اور صقالیہ اور یاجوج اور ماجوج ہوئے یافث کی اولاد میں، اور حام کی اولاد میں قبط، بربر اور سوڈان کے لوگ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارضاہ کی روایت کردہ حدیث پاک کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ سام کی اولاد میں قبط، بربر اور سوڈان کے لوگ ہیں، اور اس کے علاوہ فرمایا کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ سام کی اولاد میں اچھے لوگ پیدا ہوئے، جبکہ یافث اور حام کی اولاد میں برے لوگ ہوئے ہیں۔ حافظ ابو بکر البزار رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس حدیث نبوی کے علاوہ ایسی دوسری احادیث ہمیں نہیں گزری، لہٰذا ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کی اولادوں کے بارے میں جو کچھ لکھا وہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ و ارضاہ کی حدیث جو بیان ہوئی ہے اسی کے مطابق لکھا۔ ویسے یہ بات کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح کے 3 بیٹے ان کے ساتھ تھے جب ان کا بیٹا کنعان جو طوفان میں ڈوب گیا اور دوسرا بیٹا عابر طوفان سے پہلے فوت ہو چکا تھا۔ یہ دونوں 5 بیٹے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ملتے ہیں۔ اب آئیے ذوالقرنین کے متعلق قرآنی آیات اور حدیث پاک کی روشنی میں ان کی تشریح دیکھی جائے۔ یاجوج اور ماجوج کا وجود حضرت ذوالقرنین کے عہد سے تعلق رکھتا ہے، یعنی دور سے۔ حضرت ذوالقرنین ایک نہایت ہی نیک صفت انسان اور عظیم بادشاہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں قوت و طاقت سے نوازا تھا اور انہوں نے مشرق سے مغرب تک اپنی حکومت قائم کر لی تھی۔ تمام بادشاہوں اور ممالک پر انہی کی طاقت تھی اور مطلق العنانی تھی، اور انہوں نے مشرق اور مغرب کے دور دراز کے سفر طے کیے، جن کا ذکر آپ کو سورہ کہف کی ورس نمبر 83 سے لے کر 98 تک ملتا ہے، جس کی تفسیر ہمیں احادیث طیبہ میں بھی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، آپ ذوالقرنین کے بارے میں آپ سے لوگ سوال کرتے ہیں، قل آپ فرما دیے سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا، میں ان کے متعلق یعنی ان کا قصہ بھی تمہارے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، کہ ہم نے انہیں زمین میں بادشاہت عطا فرمائی، وَآتَيْنَاهُ، اور ہم نے ان کو ہر طریقے کا مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا، ہم نے ان کو ہر قسم کی سامان مہیا اور عطا فرمائے،
پھر اس کے بعد اگر آپ آگے بڑھے، اللہ تعالیٰ کے ارشاد، ایتونی زبر الحدید، تم لوگ میرے پاس لوہے کی چادریں لاؤ۔ یہ ساری واقعات ہمیں قرآن کریم میں ملتا ہے۔ معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، یہاں پر حضرت عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ کی اگر آپ تفاسیر پڑھیں گے تو اس میں تفصیل یہ ملے گی کہ کیسے ان کا سفر ایک مقام سے دوسرے مقام، یعنی پہلے حتی اذا بلغ مغرب الشمس یعنی سورج جہاں ڈوبتا ہے اس طرف چلے، پھر اس کے بعد مطلع الشمس سورج جہاں سے طلوع ہوتا ہے اس طرف چلے، پھر تیسری جگہ جو ہے یاجوج اور ماجوج کے مقام کی طرف حضرت ذوالقرنین کا سفر، یہ 3 مکمل سفر ہوئے۔ جو تیسرا سفر ہوا یاجوج ماجوج کی طرف، اس سفر میں ہی یاجوج ماجوج کا ذکر ہمارا مطمع نظر ہے اور مین ٹاپک ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یاجوج اور ماجوج کے حوالے سے تفصیلات بتاتے ہوئے فرمایا، یاجوج اور ماجوج ہر روز اپنی دیوار جو حضرت ذوالقرنین میں بنائی ہے وہ کھودتے ہیں، یہاں تک کہ جب قریب ہوتا ہے کہ سورج کی روشنی ان کو دکھائی دیتی ہے، جو شخص ان کا سردار ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ اب لوٹ چلو، باقی کل کھود لیں گے، اب رات ہو چکی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے ویسی ہی مضبوط کر دیتا ہے جیسی کہ وہ پہلے تھی، یہاں تک کہ ان کی مدت پوری ہو جائے گی، یعنی قرب قیامت کا وقت جب آئے گا، جب اللہ تعالیٰ ان کو خارج یعنی خروج کا منظور ہوگا اللہ کا، تو وہ اللہ تعالیٰ جب تک کہ وہ دیوار کو محفوظ رکھے گا، جب خروج اللہ کا ارادہ ہوگا تو وہ عادت کے مطابق دیوار کھودیں گے، جب کھودتے کھودتے قریب ہوگا کہ سورج کی روشنی دیکھیں گے تو اس وقت ان کا سردار کہنے لگے گا، ان کا جو سردار ہوگا وہ کہنے لگے گا کہ انشاء اللہ ارجعوا فاستغفروه غدا انشاء اللہ، کہ وہ کہیں گے کہ چلو انشاءاللہ ہم کا لفظ کہہ کر کہیں گے کہ کل آ کر کھودیں گے، اور انشاءاللہ کا لفظ کہیں گے، چنانچہ اس دن وہ لوٹ جائیں گے اور دیوار اسی حالت پر اللہ تعالیٰ باقی رکھے گا جیسے وہ چھوڑ کر گئے تھے۔ پھر وہ صبح آ کر اسے کھودیں گے اور کھود کر باہر نکلیں گے اور سارا پانی پی کر کے ختم کر دیں گے، اور وہ لوگ اس وقت بھاگ کر اپنے قلعوں میں محصور ہو جائیں گے، عام لوگ، اور یہ لوگ زمین پر پھیل کر آسمان کی جانب اپنے تیر ماریں گے تو ان کے تیر خون میں لت پت ان کے پاس واپس لوٹیں گے، وہ کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو تو مغلوب کر لیا ہے اور آسمان والوں پر بھی غالب ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کی یعنی گردن کے نیچے، جس کو ہم گدی کہتے ہیں، میں کیڑے پیدا فرما دے گا اور وہ انہیں ہی قتل کر دیں گے، مار ڈالیں گے۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، زمین کے جانور اس کا گوشت اور چربی کھا کر کے موٹے ہوں گے۔ اس حدیث پاک کو امام ابن ماجہ نے اپنی سنن فتن کے باب میں نقل فرمایا ہے، حدیث نمبر ہے 4080۔ ایک اور روایت ہمیں ملتی ہے زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے کہ ایک دن آپ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گھبرائے ہوئے داخل ہوئے اور فرما رہے تھے کہ تباہی عربوں کے لیے ہے، ویل للعرب، کہ اس برائی سے جو ان کے قریب آ چکی ہے، آج یاجوج ماجوج کی دیوار سے اتنا کھل گیا ہے، اور آپ نے اپنے انگوٹھے اور قریب والی انگلی کو چھوٹا کر کر کے حلقہ بنایا اور بتلایا کہ اتنا حلقہ باقی رہ گیا ہے۔ اتنا سن کر بی بی زینب بنت جحش نے بیان کیا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، تو کیا ہم جو معاملہ ہو رہا ہے تو کیا ہم اس کے باوجود ہلاک ہو جائیں گے کہ ہم میں نیک اور سارے لوگ ابھی زندہ ہے؟ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جب برائی بہت بڑھ جائے گی تب لوگ ختم ہو جائیں گے۔ اس کو امام بخاری نے کتاب الفتن میں نقل فرمایا ہے۔ معزز سامعین کرام، اس کے علاوہ لوگوں میں غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ یاجوج ماجوج انسان نہیں ہوں گے، یعنی وہ حضرت آدم کی اولاد نہیں بلکہ کوئی اور مخلوق ہے۔ اس کے حوالے سے اس بات کو رد کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے ایک حدیث پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، صحیح بخاری کی، دل کو نرم کرنے والی بک ہے، جس میں حدیث نمبر ہے 6530۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے ابن آدم، یعنی آدم علیہ السلام کہیں گے حاضر ہوں، لبیک لبیک۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمانے لگے لبیک و سعدیک والخیر فی یدیک، کہ بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جو لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے انہیں نکال لو۔ حضرت آدم پوچھیں گے جہنم میں ڈالے جانے والے لوگ کتنے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہر 1000 میں سے 999 دوزخ میں ہوں گے اور ایک آدمی جنت میں ہوگا۔ یہی وقت ہوگا جب بچے غم سے بوڑھے ہو جائیں گے اور حاملہ عورتیں اپنا حمل گرا دیں گی، اور تم لوگوں کو نشے کی حالت میں دیکھیں گے۔
حالانکہ وہ واقعی نشے کی حالت میں نہ ہوں گے بلکہ اللہ کا سخت عذاب ہوگا۔ صحابہ کو یہ بات بہت سخت معلوم ہوئی تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر ہم میں سے وہ خوش نصیب کون ہوگا جو ایک آدمی 1000 میں سے ایک آدمی جنت میں جائے گا، باقی کے 999 دوزخ میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں خوشخبری ہو 1000 یاجوج ماجوج کی قوم سے ہوں گے اور تم میں سے وہ ایک جنتی ہوگا، یعنی 1000 میں سے جو یاجوج ماجوج ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے اور تم میں سے وہ ایک جنتی ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مجھے امید ہے کہ تم لوگ اہل جنت کا 1/3 حصہ ہوں گے۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم نے اس پر اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور تکبیر کہی، اللہ اکبر کے نعرے لگائے۔ پھر حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مجھے امید ہے کہ آدھا حصہ اہل جنت میں کا تم لوگوں کا ہوگا۔ پھر آگے امام بخاری ہی کی حدیث پاک، آگے ایک اور حدیث پاک میں ہمیں ایک بات ملتی ہے یاجوج ماجوج سے متعلق۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ ہی اس کے راوی ہیں۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیت اللہ کا حج اور عمرہ یاجوج اور ماجوج کے نکلنے کے بعد بھی ہوتا رہے گا۔ عبداللہ بن ابی عتبہ کے ساتھ اس حدیث کو ابان اور عمران نے بھی حضرت قتادہ سے روایت کیا ہے کہ یعنی حج قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ بیت اللہ کا حج بند نہ کیا جائے گا۔ امام بخاری نے کہا کہ اس حدیث پاک میں جو اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں فرمایا اللہ نے کعبے کو عزت والا گھر بنایا اور لوگوں کے قیام کی جگہ بنائی اور اسی طرح حرمت والے مہینے کو بنایا، تو اس حدیث پاک کی روشنی میں فرماتے ہیں کہ یاجوج ماجوج نکل بھی جائیں گے، اس کے باوجود بھی کعبۃ اللہ شریف کا طواف اپنے مقام پر حج اور عمرہ دونوں باقی اور جاری رہیں گے۔ یاجوج ماجوج جب نکلیں گے تو اس قدر ان کی تعداد زیادہ ہوگی کہ تبری یعنی ایک ریور ہے جو بیت المقدس کے قریب آتی ہے، اس ریور کا پانی پورے کا پورا پی جائیں گے۔ ایک ریور کا پانی ایک ہی نشست میں، ایک ہی محفل ایک ہی سٹنگ میں وہ سارے کا سارا پانی پی کر کے ختم کر دیں گے۔ اگر عوام میں کئی ایک داستانیں، کئی اور واقعات ان کے حوالے سے ملتی ہے یاجوج ماجوج کے حوالے سے، ان میں کی ایک بات ہے فتح الباری شرح البخاری میں ملتا ہے ہمیں کہ لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ یاجوج ماجوج کی تخلیق حضرت حوا کے علاوہ حضرت آدم کے ذریعے سے ہوئی، جس کی بنیاد میں ایک حدیث لایا جاتا ہے کہ یہ حضرت آدم کی اولاد میں سے ہے کہ ایک مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام کو احتلام ہو گیا نعوذ باللہ، اور نطفہ زمین میں گھل مل گیا اور اسی طرح زمین پر یاجوج اور ماجوج کی تخلیق ہوئی۔ یہاں ایک بات یاد رکھیں کہ یہ پہلے تو یہ روایت ضعیف ہے، دوسری بات یہ ہے کہ انبیاء کرام کو احتلام نہیں ہوا کرتا، کیونکہ احتلام یہ شیطانی خوابوں کے نتیجے میں ہوتے ہیں اور انبیاء کرام شیطانی خوابوں سے محفوظ اور مامون ہوا کرتے ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، اور ایک بات یہ بھی ملتی ہے کہ یاجوج ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، اور یہ بات حقیقت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام آدم اور حوا علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ تو معزز سامعین کرام، یاجوج ماجوج جن کا ذکر قرآن کریم میں اور احادیث طیبہ میں ملتا ہے، یہ قرب قیامت کے قریب یقیناً ظاہر ہوں گے اور ساری دنیا میں فتنہ و فساد پیدا کریں گے، مگر اللہ تعالیٰ ان کو کیسے ختم فرمائے گا؟ صرف ان کی گدی کے اندر کچھ کیڑا پیدا ہوگا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو ختم فرمائے گا۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔